دوستو، آج میں آپ کو اتر پردیش کے ایک تاریخی شہر ملیح آباد میں لے کر آیا ہوں۔ ملیح آباد ویسے تو شبیر حسن خاں جوش ملیح آبادی کے نام سے پورے ہندوستان میں ہی نہیں بر صغیر میں، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ عالمگیر پیمانے پر اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ شبیر حسن خاں جوش ملیح آبادی کے ہزاروں شعر زبانی طور پر لوگوں کو حافظے میں ہیں اور یاد ہیں۔ جوش ملیح آبادی صاحب نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جہاں پر جوش ملیح آبادی صاحب کے اس عظیم کارہائے جو انہوں نے اپنے حیات میں انجام تک پہنچائے اور قلم کے ذریعے تاریخ کو اپنے شعروں کے ایک سوتر میں پرو کر دنیا کو ایک نیا دیکھنے کا آئینہ دیا، جوش صاحب کی اس سرزمین پر میں کلیم اللہ خان صاحب جو پدم شری ہیں، آج ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، اور میں اس کو اپنے لیے انفرادی طور پر ترہ امتیاز سے کم نہیں سمجھتا کہ میں مسرور حسن خان صاحب کے ساتھ میں کلیم اللہ خان صاحب کے پاس میں آج حاضر ہوا ہوں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آم کے باغات کے مختلف جو قسمیں ہیں، ان قسموں کو کس طرح سے آپ نے دنیا کے سامنے لانے کا کام کیا ہے۔ ایک تو آم، مینگو، جس کو ایک پھل کی شکل میں تمام دنیا جانتی ہے، اس کے سواد کو لوگ مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں۔ میں کلیم اللہ خان صاحب کے پاس آج حاضر ہوا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ انچھوئے پہلو کلیم اللہ خان صاحب اور یہ آم کی اس باغبانی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے ابھی کہا کہ ہم نے اپنے آم کے درختوں سے خون نکلتے ہوئے یا نکالا ہے، تو اس سلسلے میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیسا واقعہ تھا؟ یہ خون کا واقعہ، ہمارے دو عزیز گردے فیل ہو گئے دونوں۔ ایک نے تو اپنے ایک آدھ بار پیشاب کو ٹیسٹ بھی کرایا اور ایک نے کرایا بھی نہیں۔ دھیرے دھیرے ان کا وزن بڑھتا چلا گیا، ورم آتا چلا گیا، غرض یہ دونوں مر گئے۔ تو بیٹھے بیٹھے ہم نے سوچا، ہم بچپن سے پڑھے تو خود نہیں ہیں، میں 7ویں جماعت تک پڑھے ہیں، سن 40 کی ہماری پیدائش ہے، لیکن بچپن سے ہم اسی کام میں لگے رہے، اور کچھ قدرتی طور سے ہمارے ذہن میں کھوج کا ہے بچپن سے۔ تو بچپنی میں ہم نے نابالغ عمر میں ایک آم کا پیڑ 7 قسم کا بنایا تھا، 7 ورائٹی کا الگ الگ۔ وہ سن 60 میں اتنی بارش ہوئی، پانی بھر گیا اتنا زیادہ کہ وہ سوکھ گیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی، انجن لگایا، لیکن جب دیکھا ہم نے، معلوم ہوتا تھا نیچے سے نکل رہا ہے پانی اوپر، تو ہم نے کہا بھی یہ حکم اللہ کا نہیں ہے، اس لیے ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ وہ پیڑ سوکھ گیا۔ اب اس وقت میں نہ زمین تھی، نہ قاعدے، نہ پیسے تھے، تو اس زمین ہمارے پاس تھی، وہ دادا پردادا کے بزرگوں، اس زمین پر ہم نے باغ کو نرسری کا کام شروع کیا اور باغ پہ لگایا پیڑ۔ ارے بڑی محنت ہم نے کی، کنواں کھدایا، ارے ہم نے آم کا جھگوا سر پہ رکھا، بیڑی ہم نے چلائی، ٹرک میں چھلی بھی لگائی، اس حد تک ہم نے محنت کی ہے، اور اللہ نے محنت کا پھل ہمیں ہزاروں گنا، کروڑوں گنا زیادہ دیا۔ کیونکہ جو آدمی اپنا لکھ کے نہ پڑھ پاتا، وہ سن 2000 سے جتنے گورنر ہیں وہ آئے ہیں، تمام کتنے ہائی کورٹ کے جج، سپریم کورٹ کے جج دلی ہم سے ملنے گئے تھے۔ ہم نوئیڈا میں تھے، نوئیڈا سے وہ دلی گئے تھے نمائش میں، کون جگہ تھی جہاں نمائش ہوتی تھی، وہاں سے پرگتی میدان میں بھی، اور وہ عمارت ہے بہت بڑی، اس میں ہوا کرتی تھی وہاں، تو وہ ہم سے باقاعدہ ملنے کے لیے گئے تھے۔ ان کے بیٹے کبھی آئے تھے، تو سپریم کورٹ کے جج جین پروار کے تھے، جین، اور اتنے اعلیٰ انسان تھے کہ ہمارا ایک بار اتفاق ہوا جانا دلی، تو دلی میں ہمیں بھیجنا، کوئی صاحب ہمیں بھیج رہے تھے بمبئی، آم کے پیڑ کے سلسلے میں، ورائٹی کے سلسلے میں، ہم نام دونوں کو نہیں یاد ہمیں، تو ان کا ذکر کیا، تو انہیں قریب میں تھے وہ، تو ہم گئے ان سے ملنے کے لیے۔ وہ اس قدر اندر سے بڑے آدمی تھے کہ جب ہم
ملے جو کچھ بیٹھے چائے پانی ناشتہ بہت پیار کے ساتھ میں، پھر وہ نکل کے باہر سڑک کے باہر آئے نکل کے ہمیں پہنچانے کے لیے. تو گنر دیکھ رہا تھا ان کا کہ یہ ہم اسی رنگ سے کرتا پاجامہ ٹوپی ہے سر. اس وقت گرمی تھی تو سفید کرتا سفید ٹوپی تھی. ملے بہرحال. تو خیر وہ جو یہ خون والی بات ہے، تو بیٹھے بیٹھے ہمیں خیال آیا کہ اس کو پھلوں کا راجا سب لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس پر بچپن سے ہم نے بڑی محنت کی. یہ واقعی راجا ہے. اس میں جو صفت ہے وہ دنیا میں انسانوں کی صفت عام میں ہے. یہ صفت چرند پرند درند کسی چیز میں انسانوں کی صفت نہیں ہے، اور عام میں انسانوں کی 100% صفت ہے. 100%. جس رنگ سے دو سے مل کر ایک انسان نیا بنتا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی قدرت نے نظام ایسے ہی دیا ہے کہ بالکل یہ اسی شکل سے دو سے بن کر پورے پیڑ میں جو بنتے ہیں وہ سب الگ ہو جاتے ہیں. یہ نظام قدرت ہے. تو یہ انسانوں کی صفت ہے اس میں. تو بیٹھے بیٹھے ہم یہ سوچتے رہے. اس میں سن 8 سے ہم اس کام میں اس جد و جہد میں لگ گئے. 8 سے 12 تک ہم اسی میں لگے رہے کیسے اس کے ہم خون کو نکالیں، کیونکہ کتابوں میں خون کا ذکر نہیں ہے، پانی کا ذکر ہے. یہاں پر گورنر صاحب اپنے PhD کو بھی لے کے آئے، تو اس نے بھی ہمیں وہی پانی دکھایا. تو میں نے اپنے دل میں کہا اسے کچھ نہیں معلوم ہے، بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب یہ ہاتھی و شیر ہیں سب، ہم کاہے میں ہیں. تم چپ ہو گئے. ہم نے کچھ ان سے بحث نہیں کی، لیکن ہم نے سمجھ میں یہ آیا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم. یہ PhD تو ضرور ہے، ڈگری ہے، لیکن انہی نے پیڑوں پر آموں سے ان کا کوئی تعلق عام نہیں سے ہے. متعلق غیر آشنا ہے. کوئی تعلق ان کا نہیں ہے. کیونکہ اب ہم نے اخباری نمائندے کو سن 8 دسمبر میں ہم نے پیڑ سے خون کو حاصل کر پائے. ہم 4 سال اس پر ہم لگے رہے، اور 5 جنوری 2013 میں ٹائمس آف انڈیا اخبار میں بھی نکلا. اس عورت کو جو لڑکی یہاں آئی تھی اس کو ہم نے پوری اشاعری میں خون دیا. تو ہم اس سے خون کہہ رہے ہیں، وہ اس کو خاص پانی لکھ رہی. ہمیں افسوس ہوا کہ بھئی جو ہم کہہ رہے ہیں اسے ہماری ماننا چاہیے، لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں میں ذکر پانی کا ہے. پوری دنیا نے اس کو پانی مانا، خون تک کوئی پہنچے ہی نہیں دنیا میں. تو ہم پہنچے بھی تو وہ ماننے کو تیار نہیں. ہندوستان کے سب سے بڑے افسر ایشونی صاحب جنگلات کے، ان کو دیا. تو انہی نے کچھ اندر سے جیسے میں نے محسوس کیا کہ وہ انہی نے کچھ اس کو سمجھا نہیں. اس کے بعد پھر انہی نے سرکاری لیب میں ٹیسٹ کرایا. تو اس میں 5 اس خون میں 5 وہ چیزیں ہیں جو انسانی خون میں، یعنی ہمارے آپ کے خون میں جو ہے وہ آم کے پیڑ کے خون میں، اور چرند پرند درند کا خون جو ہے وہ لال ہے. پیڑ پودوں کا خون سفید ہے، وہ بالکل سفید. خیر ہو گیا، نہیں ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح سے ہم نے آموں کو، ایک آم بھی تیار ہوا. ایسا آم ہے، اس آم میں 2 چھلکے ہیں. افسوس یہ کہ وہ فوٹو چابی نہیں ہے، لکھنؤ میں ہے. وہ ایک آم ایسا بھی ہے جس آم میں 2 چھلکے ہیں، 2 رنگ کا گودا ہے. دونوں گودوں میں مزے میں فرق، رس میں فرق، خوشبو میں فرق، سب چیز 2 ہے. اور اس کا TV راجیشور راؤ صاحب نے نام انارکلی رکھا. انارکلی. ہاں، اور وہ 25,000 روپے انعام بھی مجھ کو انہوں نے دیے. تصویر ہے ان کی یہاں موجود. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ گوگل پہ دیکھیے گا، انارکلی لگائیے گا تو شاید گوگل پہ بھی اس کی تصویر ہے آم کی. تو اس طرح سے میں نے دیکھا. تو اور بھی میں نے بہت سے آم تیار کیے. ایک آم مودی صاحب کے نام سے تیار کیا، اکھلیش کے نام سے. بہت اچھا آم ہے، کھانے میں بھی بہت اچھا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا ہے. ایشوریا کے نام سے آم اور امرود تیار کیا، وہ بھی گوگل پہ اگر آپ لگائیں گے دیکھنے کو ملے گا. بچن صاحب کے نام سے تیار کیا ہے، اور یہ کلام صاحب کے نام سے، اور نیتا جی کے نام سے بھی ایک آم بہت اچھا آم تیار کیا. اور بھی بہت سی بال زندگی کی ہماری ہیں ایسی چیزیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی. ہم نے آپ سے دوران گفتگو یہ جو سنا جی کہ آم ایک انارکلی جس کو نام دیا گیا ہے، جی، جس میں آپ نے فرمایا کہ 2 چھلکے، 2 گودا، اور 2 طرح کا اس کا رس، اور 2 طرح کا اس کا ٹیسٹ. ہاں، اور خوشبو بھی الگ. 2 خوشبو، رس میں ہی فرق 2 طرح کا، دونوں گودوں میں رس میں ہی فرق ہے. ہمارے تمامی ناظرین
गूगल पे कलीमुल्लाह खान साहब को सर्च कर सकते हैं। आम की वैराइटीज़ या किसी भी आम से रिलेटेड आप नाम डालेंगे तो कलीमुल्लाह खान साहब के मुख्तलिफ़ वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आप लोगों को एक तारुफ मैं और करा दूं कि आपका ताल्लुक़ भी हमारे रामपुर से ही है। आपके आबा अजदाद और मंजूर अली ख़ान और शन्नू खान साहब जो हमारे साबिक़ MLA रहे थे, वो और आप एक ही खानवादे से हैं। और यहाँ पर मलिहाबाद में आप के दादा साहब परदादा साहब यहाँ पर आए और हाल मुकीम हो गए। यहाँ पर उन्होंने सुकूनत हासिल करी, सुकूनत पजीर हो गए। मैं अब आपको, चूँकि मैं आपके पास यहाँ पर मौजूद था, तो मैंने लोगों से आपकी इस अहम गुफ्तगू को पहुँचाने का काम कर दिया है। आप गूगल पर कलीमुल्लाह खान साहब को सर्च करके मुख्तलिफ़ वीडियोस देख सकते हैं। और आपने एक खुसूसी बात ये भी कही कि इंसान यानी इंसान, हैवान और नबातात में ये हमारे फल फ्रूट और ये तमाम वनस्पति आती है, उसमें बिलखुसूस आम को अल्लाह ताला ने ये कैफियत और ये एक तरह की उसके अंदर फीलिंग्स हैं, जैसे इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं। आपने कहा कि फलों के राजा आम के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, तो आम की और तमाम बातें हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के जिन लोगों को भी दिलचस्पी हो, वो मलिहाबाद आकर कलीमुल्लाह खान साहब से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।